لیکچر نمبر 160 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلح حدیبیہ یا غزوہ حدیبیہ کا ہم بیان جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا اور 1400 صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر آپ عمرے کے لیے روانہ ہوئے، اور مشرکین مکہ نے آپ کو روکنے کا پروگرام بنایا۔ آپ نے کئی مرتبہ ان کو یہ باور کروایا، تاثر دیا، اعتماد میں لیا کہ ہمارا جنگ کا کوئی پروگرام نہیں، بلکہ ہم تو صرف عمرے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو پتہ چلا کہ خالد بن ولید کو بھی لشکر دے کر 200 کا دستہ جو ہے نا گھوڑ سواروں کا، وہ ان کو دے کر مشرکین مکہ نے بھیج دیا۔ تو چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لڑنا نہیں چاہتے تھے، تو پھر آپ نے نماز بھی ادا کی، نماز خوف کا طریقہ بھی نازل ہوا۔ پھر آپ نے صحابہ کو کہا کہ ہم نہ راستے ہی بدل لیں، یعنی کہ ان راستوں سے جائیں جو کہ غیر معروف ہو اور ہمیں مشرکین مکہ کا خطرہ نہ ہو۔ چنانچہ آپ نے فرمایا ہمیں اس راستے سے ہٹا کر دوسرے راستے سے کون لے کر جو ہے نا وہ جائے گا۔ تو ناجیہ صاحبی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے باپ آپ پر قربان، میں آپ کو دوسرے راستے پر لے کر چاہتا ہوں۔ چنانچہ قبیلہ اسلم کے ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں یہ خدمت انجام دوں گا۔ یہ اسلمی شخص گھاٹیوں کے اندر سے ہوتا ہوا مسلمانوں کو سخت پتھریلے راستے پر لے گیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ راستہ بڑا دشوار تھا، اور اس جو ہے نا راستے سے تمام لوگ وادی کے کنارے نرم زمین پر پہنچے تو آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ سب کو ہم اللہ سے بخشش کے طالب ہیں اور اس کے حضور توبہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ان کو جو ہے نا ہم نے یہ کہہ کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا کا گرد و غبار جو ہے نا یہ لشکر اڑتا ہوا جب آپ تک پہنچا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم خالد بن ولید سے لڑنا نہیں چاہتے، تو ہمیں جو ہے نا ایک تو حرمت والے مہینے ہیں، یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہی چل رہا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم تو طواف کی نیت سے نکلے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے لڑنا نہیں چاہتے، یہ قریش ہمارے رشتہ دار ہیں، تو اس لیے کیوں یہ ہمارے لیے سرمایہ ہے۔ ادھر آپ کا ایک فرمان ہے انہوں نے نقل کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو زمانے جاہلیت میں بہتر تھے، یعنی کہ حالت کفر میں، وہی اسلام میں بھی بہتر ہے، باشرط یہ کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کفر میں سردار ہوتے ہیں نا تو وہ اپنی عقل کی بنیاد پر آگے آئے ہوتے ہیں، اور ان کو زندگی کے بڑے تجربات حاصل ہو چکے ہوتے ہیں، وہ زندگی کے نشیب و فراز زیادہ جان رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ اگر اسلام کو قبول کر لیں تو ان کی جو سمجھ ہے وہ اسلام کے لیے جو ہے نا وقف ہو جائے گی۔ حضرت عمر کو دیکھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کے بارے میں یا ابو جہل کے بارے میں دعا کی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام کو حالت کفر میں بھی عظیم الشان تھے، تو ایمان لا کر بھی عظیم الشان ہوں گے۔ اب جو یہ اس موقع پہ خالد بن ولید کے بارے میں اشارہ ہے نا، خالد بن ولید، تو آپ خود غور کر لیں کہ اگر ہوتا مقابلہ تو یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا تو 100 جنگیں لڑی، تو اس لیے آپ نا پرہیز کر رہے تھے۔ اب تفصیلاً روایت اس طرح ہے کہ مشرکین کا ایک جاسوس تھا، اس کا نام نام نامی پہاڑ پر وہ موجود تھا، تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو ذات الحنظل کا راستہ جانتا ہے؟ پھر شام ہوئی تو آپ نے فرمایا کوئی شخص ہے جو سواری سے نیچے اترے اور سواریوں کے آگے آگے چلے۔ ایک شخص کہنے لگا کہ میں چلتا ہوں، وہ نیچے اترا لیکن وہ اس کے پاؤں پتھروں کی رگڑ سے شل ہونے لگے، کپڑے جھاڑیوں میں الجھ کر پھٹ گئے، میں بڑا خوفناک راستہ تھا، 2 4 10 قدم چلنا بھی مشکل تھا، سوائے سواری کے گزر نہیں سکتا تھا۔
آپ نے فرمایا ارکب، چلو آ جاؤ اوپر سوار ہو جاؤ۔ پھر فرمایا کوئی دوسرا شخص ہے جو اترے، اس نے کہا جی ہاں۔ وہ دوسرا اترا، وہ بھی چند قدم چلا، کپڑے پھٹ گئے، پاؤں زخمی ہو گئے، پتھریلی زمین تھی۔ آپ نے اس کو بھی فرمایا ارکب، سوار ہو جا۔ 3 آدمیوں کو آپ نے کہا ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ وہ کون کون تھے۔ یہ دے رہے ہیں واقعی بیان کرتے ہیں کہ بریدہ تھے رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے حمزہ تھے، اور تیسرے جو ہے نا عمر تھے۔ یہ باری باری نیچے اترے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آگے چلو، لیکن تینوں نہ چل نہیں سکے، وہ زمین بڑی پتھریلی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے نوکدار پتھر ہوتے ہیں، ادھر قدم رکھنا، بلکہ جوتی بھی جو ہے نا وہ پھٹ کر ختم ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس آبادی سے گزر گئے تو آپ نے فرمایا اس گھاٹی کی مثال جو تم یہ سختی والے جو ہے نا علاقوں سے گزر کر آ گئے ہو، اس کی مثال بنی اسرائیل میں داخل ہونے والے دروازے کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا، آپ کو پتہ ہے نا کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ فلاں جگہ سے سجدہ کرتے ہوئے جانا، تو فرمایا کہ تمہاری مثال اسی کی طرح ہے، اور تم نے جب اس علاقے سے گزرو تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ استغفر اللہ کہتے ہوئے جانا، تو انہوں نے بجائے استغفر اللہ کے کہنے کے انہوں نے کہا بالی میں دانا ہو، یعنی کہ روٹی 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 کہتے گئے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ سے بخشش طلب کرتے ہوئے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے چلو۔ چنانچہ نا ایسا ہوا کہ بہرحال جی یہ سارا میں نے نا ذرا حذف کیا ورنہ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ خلاصتاً بات یہ ہے کہ آپ نے جو غیر معروف راستہ اختیار کیا نا اور صحابہ کرام کو کہا، تو وہ بڑا خطرناک راستہ تھا۔ مقصد کیا تھا کہ ہمارا ٹکراؤ نہ ہو دشمن کے ساتھ، یا لڑائی نہ ہو، ہم عمرے کے لیے آئے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا فرمایا جو شخص یہاں سے سنیت المرار کی گھاٹی سے گزرا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ ختم کر دیے اس تکلیف کی وجہ سے، جس طرح بنی اسرائیل کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ایک نا ادھر معجزہ بھی ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے پاس ذات راہ ہو وہ کھانا تیار کرے، کھانا پکائے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا آٹا تو موجود ہے، ہمارے پاس کھجورے بھی ہیں، لیکن ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم نے آگ جلائی تو یہ 1400 صحابہ کا ہے نا، 500 بھی تیار کرے، چاہے دوسرے کا ایک ہانڈی کئی لوگ کھا لیتے ہیں، 500 ہانڈیاں بھی آگ روشن ہوگی تو دشمن کو پتہ چل جائے گا ادھر ہم ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، تم کھانا پکاؤ، اللہ جو ہے نا ہماری مدد کرے گا۔ تو ایسا ویسا صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے کھانا پکایا، آگ سکائی، کھانا پکایا، تقریباً 500 چولہے روشن ہو گئے۔ صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ نے قافلے کے سب آدمیوں کو بخش دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارا جو تم نے یہ ہنڈیاں نہیں جلائی تو اس کی آگ دشمن سے چھپا دی ہے، اور فرمایا کہ راستہ تو سخت تھا لیکن یہ سب آدمیوں کو اللہ نے بخش دیا سوائے ایک آدمی کو، اس کو نہیں بخشا۔ تو آپ نے نشانی بھی بتائی کہ اس کا اونٹ ہے نا جس کو نہیں بخشا گیا، وہ سرخ رنگ کا ایک اونٹ والا ہے، وہ نہیں بخشا گیا۔ تو یہ نا میں نے بتایا تھا کہ ایک منافق اس میں شامل تھا، بتایا تھا نا شاید آپ، جد بن قیس، یہ منافق آدمی تھا، اور یہ اصل میں شرارتیں کرنے آیا تھا، عمرہ کرنے کی نیت سے نہیں آیا تھا۔ تو اس نے نا پہلے جب آگ روشن کرنی چاہی ادھر شور مچایا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر معروف راستہ اختیار کیا، یہ کدھر جی لے گئے ہیں، یہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں۔ جب یعنی کوئی بھی بات ہوتی نا تو اس کے اندر کیڑے توبہ نعوذ باللہ نکالتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا سرخ اونٹ والے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتایا گیا
کہ اے جد بن قیس تیرا ستیہ ناس ہو، جا کر نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے لیے استغفار کرواؤ۔ آپ نے جو ہے نا کہا ہے کہ بھی اللہ نے سب کو بخش دیا سرخ اونٹ والوں کے علاوہ، تو وہ تو تم ہو سرخ اونٹ والا، تو جاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے توبہ استغفار کرواؤ۔ کہنے لگا مجھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے استغفار سے زیادہ اپنے اونٹ کی فکر ہے، وہ گم ہو گیا، اندازہ لگائیں۔ اور نا پھر اچانک اس کا اونٹ وہ گم ہو گیا تھا نا، تو لشکر میں وہ اونٹ تلاش کرنے لگا، تو سعید بن زیاد آ کر کہنے لگے اونٹ تمہارے لشکر میں ہے، میرا اونٹ واپس کرو۔ سعید نے کہا مجھے تو یہ معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ میرے قریب اتنی بڑی مصیبت موجود ہے، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ۔ اسے اس کے قافلے میں اپنا اونٹ نظر نہ آیا تو وہ اپنا اونٹ ڈھونڈنے کے لیے آگے نکل آیا، مطلب وہ نا اونٹ گم ہو گیا، اس کی تلاش میں دائیں بائیں کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس صحابی کو کہتا ہے یہ میرا اونٹ ہے، وہ کہتا ہے جاؤ دفع ہو جاؤ ادھر سے، یہ تمہارا اونٹ ہے، یہ تو میرا اونٹ ہے، ہاں جی۔ تو وہ نا اپنا تلاش کہتے ہیں یہ پھر نا اپنا پہاڑوں میں گھوم پھر کر اپنا اونٹ تلاش کرتا رہا کہ اچانک اس کا جوتا جو ہے پھسلا، پہاڑ تھا کوئی، وہ نیچے سے گرا، اوپر سے مر گیا، اور درندے جو ہے نا اسے کھا گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات بھی سچ ثابت ہوئی نا، کہ فرمایا کہ سب بخش دیے گئے سوائے سرخ اونٹ والے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے نا صلہ رحمی تھا کہ قریش کو جب علم ہوا نا تو وہ تو چکنے تھے لڑائی کے لیے، لیکن آپ لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے میدان سے حدود حرم کی طرف چل پڑے۔ تو اب ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سب کو نا حیران کر دیا، اور وہ چکنے ہو گئے۔ ہوا یہ کہ مسلمان عمرے کی نیت سے آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ انہیں نہ جنگ سے بچانا چاہتا تھا۔ آپ کی جو اونٹنی تھی نا وہ بیٹھ گئی، بڑا اسے اٹھایا، وہ اٹھے نا، لوگوں نے اسے چلانے کے لیے چمکارا، آگے بڑھنے کے اشارے دیے، مگر اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ لوگ کہنے لگے قصوہ، یہ اونٹنی کا نام تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا، اڑ گئی ہے، قصوہ جو ہے اڑ گئی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قصوہ اڑی نہیں، یہ نہ یہ اس کی عادت ہے، بلکہ یہ اس نے اس کو روک دیا جس نے ہاتھی والوں کو روکا تھا، یعنی کہ اللہ کی ذات نے۔ پھر آپ نے نا فرمایا کہ اللہ کی قسم جو بھی میرے سامنے یہ شرط رکھیں گے میں اس کو قبول کروں گا، وہ شرط بیت اللہ کی حرمت کے خلاف نہ ہو، یعنی کہ بیت اللہ کی محبت میں، عمرے کی محبت میں، بیت اللہ کی تعظیم میں مشرکین مکہ کی ہر شرط مانوں، یہ آپ نے فرمایا۔ تو آپ چونکہ صلہ رحمی چاہتے تھے، صلہ رحمی یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، تو چونکہ مشرکین آپ کا وطن تھا، آپ ادھر ہی رہے تھے، آپ کے وہ رشتہ دار تھے۔ کہتے ہیں یہ نہ لڑنے میں نا کئی حکمتیں تھیں۔ پہلی حکمت یہ تھی، تو مسلمان اگر بزور شمشیر ادھر داخل ہوتے، پہلی بات تو اگر ان کا نقصان ہوتا تو ان کا اپنا بھی نقصان جانی مالی ہونا ہی تھا، اور یہ حرمت والا مہینہ اور بیت اللہ تھا جس میں کہ لڑنا منع ہے۔ دوسری بات یہ بھی خطرہ تھا کہ جب جنگ ہوتی ہے نا تو ادھر کمزور مسلمان بھی تو تھے نا، جو اپنی کمزوری کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے، یہ بات ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کی تلوار کے نیچے وہ بھی آ جاتے، وہ بھی شہید ہو جاتے۔ تیسرا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ، یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو یہ علم تھا کیا، کہ یہی لوگ جو آج لڑ رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، تو یہ جو ہے نا ایک وقت آئے گا کہ یہ مومن ہو جائیں گے۔ ابو سفیان، خالد بن ولید، معاویہ، بڑے بڑے صحابہ کرام بعد میں ہوئے ہیں فتح مکہ کے بعد، اور دیکھیں وہ سورہ حدید بھی کیا تھی، جو ایمان لائے فتح مکہ کے بعد، تو ان کا بہرحال اجر کم ہے درجہ، لیکن پہلے والوں کا درجہ زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ بھی یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، تو پھر
قتل ہوتے تو ایمان کو کہاں سے لانا تھا؟ اب ادھر نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ جو ہے نا وہ ظاہر ہوا ہے۔ آپ نے نا ایک غیر آباد کنویں کے قریب پڑاؤ ڈال دیا۔ اس کنویں میں نا پانی تھوڑا تھا، تو صحابہ کرام نے نا ایک دوسرے پر سبقت لے جانے لگے، تو کسی کے پاس تو پانی تھوڑا آیا، کسی کے پاس زیادہ، حتیٰ کہ قلت پانی کی پیدا ہو گئی۔ اس کی شکایت جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کی گئی۔ اب یہ نا بڑی مختلف روایات ہے، تو ہم اس کو سمیٹ رہے ہیں کیونکہ یہ نا تکرار ہو جائے گی نا، کہ ایک روایت دے رہے ہیں پھر مسند احمد کی روایت دے رہے ہیں۔ تو قصہ مختصر ہوا یہ کہ وہ غیر معروف اور پانی کا کنواں بھی، اس میں پانی نہیں تھا، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا اظہار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے نا اپنا تیر دیا، فرمایا اس کو جاؤ کنویں میں کوئی اتر کر تو کنویں میں ادھر گاڑ دے، تو اللہ تعالیٰ پانی جو ہے نا وہ اس کے نیچے سے ابھر آئے گا۔ تو وہ ایک صحابی پھر وہ گئے ہیں، انہوں نے وہ جو ہے نا تیر اس کے اندر گاڑا، وہ کہتے ہیں ایسا ہوا کہ پانی ایک دم نیچے جو بالکل زمین کے ساتھ لگا ہوا تھا، بلکہ ایسے کر رہے تھے پانی نکال رہے تھے، وہ ایک دم سارا نکلا اوپر تک آ گیا، منڈیر تک ہی آ گیا پانی۔ پھر سب صحابہ کرام نے پانی جو ہے وہ پیا۔ یہ ایک روایت ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ تشریف لائے ادھر کنویں کے پاس، آپ نے وضو کیا اور اپنا لاب دہن اس میں ڈالا، بعد جیسے ہی آپ نے کنویں اپنا نا وضو والا پانی اس میں ڈالا اور اپنا لاب دہن ڈالا، تو وہ پانی میں تو جوش و خروش پیدا ہو گیا، جیسے اس میں موجیں اٹھ رہی ہیں، وہ ایک دم چشمے کی طرح ابھرا اور سارا جو ہے نا وہ لبریز ہو گیا۔ پھر وہ 1400 صحابہ کرام نے نا وہ پانی جو ہے وہ پیا۔ تو اب دو روایتیں ہیں، تو یہ ایک علمی گفتگو ہے کہ وہ تیر تھا، تیر ڈالا تھا، یا وہ وضو والا پانی، تو چلو دونوں ہو سکتے ہیں، یعنی کہ پہلے تیر ڈالا پھر وضو والا بھی معاملہ کر دیا، لاب دہن بھی ڈال دیا۔ تو اس تینوں چیزوں میں اختلاف نہیں ہے، ان تینوں چیزوں میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں کو یہ معاملات کیے ہیں۔ اچھا، اب نا معجزے پر منافقین کے تبصرے بھی ہوئے ہیں، ہاں جی، تو منافقین کو بڑی پریشانی ہوئی اس وقت۔ غالباً یہ نا منافق جد بن قیس بھی زندہ تھا، وہ تو بعد میں نے بتایا نا کہ وہ گرا ہے تو مر گیا، تو اس وقت یہ زندہ تھا۔ تو جد بن قیس کنویں کی منڈیر پر بیٹھا تھا، اس نے اپنی ٹانگیں جو ہے نا پانی میں لٹکا رکھی تھی، تو انہوں نے اس نے پہلے نا بڑا افواہیں پھیلائیں کہ پیاس سے تو سارے مر گئے، یہ نبی علیہ السلام ہمیں کدھر لے آئے، غیر معروف راستے پر، منافقین کی عادت ہوتی۔ تو ایک صحابی نے جب یہ معجزہ دیکھا نا، تو پھر تنزیہ انداز میں کہا وہ تمہاری وہ پیاس سے مرنے والی بات کدھر گئی؟ جد بن قیس سے کہا تم نے تو کہا تھا کہ سارے جو ہے پیاسے مر جائیں گے، تو اس نے جواب دیا میں تو مزاح کر رہا تھا، ہاں جی، تو میں نے جس بات کا تذکرہ کر رہا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرگز نہ بتانا، یعنی کہ میری بات خفیہ رکھنا۔ میں نے کہا میں نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تیری بےہودہ باتیں بتا دی ہیں۔ یہ سن کر جد بن قیس غصے میں آ گیا اور کہنے لگا ہمیں اپنی قوم کے بچوں سے واسطہ پڑ گیا جو ہماری عزت کا خیال ہی نہیں کرتے، ہم تو سردار قسم کے لوگ ہیں۔ یہ سردار ہی تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حال ہے کہ آپ نے نا اس کو معزول کر دیا تھا، اور اس کی جگہ بشر ایک صحابی ہیں، ان کو نا یہ سردار بنایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو سلمہ تمہارا سردار کون ہے؟ آپ نے سوال کیا، یہ قبیلے بنو سلمہ کا بندہ تھا نا، سردار تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا سردار تو جد بن قیس ہے، جد بن قیس، مگر ہم نے تو اسے بڑا بخیل پایا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا بخل سے بڑھ کر مہلک بیماری بھی کوئی ہے؟ یعنی کہ بخیل آدمی سے بڑھ کر بھی کوئی ہلاکت والی بیماری ہے؟ تمہارا سردار بشن بن بڑا ہے۔ اچھا، یہ نا 2 مرتبہ یہ باتیں ہوئی ہیں۔ آپ نے نا عمر بن جموع کو بھی سردار بنایا تھا جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور ان کا بھی سردار بخیل تھا۔ تو یہ عمر بن جموع
یہ بڑی سخاوت کرنے والے تھے، ہر طرح کام آنے والے تھے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ولیمے بھی اس نے کیے تھے، عمر بن جموع نے، تو وہ بھی ایک بخیل سردار تھا، تو آپ نے اس کو معزول کر کے عمر بن جموع کو سردار مقرر کیا تھا۔ اور ادھر بھی جو ہے نا یہ دوسرے ہیں جن کو آپ نے سردار مقرر کیا ہے، بشر کو اور قیس بن جدل کو جو ہے نا وہ معزول جو ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ تفصیلات تھی جو آج کی محفل کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وما علینا الا البلاغ المبین۔